بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں JTR ملاقات۔ اس نشست میں ہم کسی نہ کسی اہم موضوع پر اہم شخصیت سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے جامعۃ الرشید کراچی کا میگزین شریعہ اینڈ بزنس۔ شریعہ اینڈ بزنس کیا ہے؟ اس رسالے کا اجرا کب ہوا؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس میں جو مواد ہوتا ہے کس معیار کا ہوتا ہے؟ اور اس رسالے کے خصوصیات کیا ہے، امتیازات کیا ہے، اور اس رسالے کے معاشرے میں کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ ان سب سوالات کے جوابات جانیں گے اس رسالے کے معاون مدیر حضرت مولانا محمد عمر فاروق راشد صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے آپ اپنی دینی و عصری تعلیم، خدمات اور موجودہ مصروفیات کے بارے میں بتائیے۔ جی، میری جو دینی تعلیم ہے وہ حفظ سے لے کر تخصص فی الافتاء تک ہے، اور جو عصری تعلیم ہے وہ بھی ابتدا سے لے کر MA اسلامیات تک ہے، اور اس کے بعد بھی جاری ہے۔ میں نے حفظ کی تعلیم حفظ کے معروف تعلیمی ادارے جامعہ دارالقرآن فیصل آباد سے حضرت مولانا قاری یاسین صاحب دامت برکاتہم سے حاصل کی۔ اس کے بعد پھر میں نے درس نظامی کا آغاز وہیں پر کیا، جبکہ درس نظامی کی تکمیل دارالعلوم کراچی میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی زیر نگرانی کی، اور اس کے بعد پھر جامعۃ الرشید میں نے داخلہ لیا، جہاں میں نے 3 تخصصات میں شرکت کی۔ سب سے پہلے کلیت الفنون صحافت کورس میں شرکت کی، اور یہ 1 سالہ جرنلزم ڈپلومہ کورس ہے، یہ مکمل کیا۔ اس کے بعد پھر یہیں پر 1 سالہ انگلش لینگویج کورس ہے، اس کو مکمل کیا، اور پھر تخصص فی الافتاء 1 سال میں نے یہاں پر کیا، اور پھر شریعہ اینڈ بزنس کا آغاز ہوا اسی سال میں، جس سال میری پڑھائی کی تکمیل ہوئی۔ تو یہاں پر بطور نائب ایڈیٹر کے میری ذمہ داری طے ہوئی، جو کہ الحمدللہ تب سے لے کر آج تک مسلسل جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکھنے لکھانے سے بھی تعلق ہے، اور مختلف رسائل و جرائد میں کالم بھی لکھے، اور اپنے شریعہ اینڈ بزنس کے لیے بھی مسلسل لکھ رہا ہوں۔ تو اسی لکھنے لکھانے کے حوالے سے اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی کہ اب تک 5 کتب مکمل ہو چکی ہیں، جن میں سے 3 شائع بھی ہو چکی ہیں، اور جن میں سے ایک کتاب ہے تجارتی اخلاقیات۔ یہ ہفتہ روزہ شریعہ اینڈ بزنس کے لیے بطور کالم ایک سلسلے کے طور پر لکھی گئی، جو کہ الحمدللہ اپنے موضوع پر ایک منفرد کتاب ہے، اور پہلی دفعہ مارکیٹ میں آئی ہے، اور الحمدللہ وہ مقبول عام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجلاتی صحافت، میگزین کیسے نکالا جاتا ہے، چونکہ یہ ہمارا اپنا شعبہ بھی ہے، کام بھی ہے، اسی کو ہم آگے پڑھاتے بھی ہیں، تو اس پر بھی ہم نے ایک کتاب لکھی، وہ بھی الحمدللہ اپنے موضوع پر منفرد ہے اور مقبول عام ہے۔ اسی طرح تدریس قرآن کے رہنما اصول، قاری حضرات اور مکاتب قرآنیہ کے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ اپنے کام کو کیسے آگے بڑھائیں، تو ہم نے اپنے شیخ و مربی حضرت مولانا قاری یاسین صاحب دامت برکاتہم کے لیکچرز اور جو بیانات تھے ان کو مرتب کر کے کتاب لکھی تھی۔ تو ان سارے سلسلوں کے ساتھ ساتھ جامعہ میں تدریس کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور شعبہ کلیت الفنون اور فقہ الحلال میں پڑھانے کا سلسلہ بھی ہے۔ یہ بتائیے کہ ہفتہ روزہ شریعہ اینڈ بزنس کا اجرا کب ہوا اور اس کے مقاصد کیا تھے؟ جی، ہفتہ روزہ شریعہ اینڈ بزنس آج سے 8 سال پہلے جاری ہوا تھا، اور اس کا جو پہلا ایشو تھا وہ 16 جنوری 2012 کو منظر عام پر آیا تھا۔ تو اب ہم 2020 کے اختتام کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ الحمدللہ اس کی کامیابی کا 8واں سال مکمل ہو رہا ہے۔ اور جس وقت اس کا اجرا ہوا تھا، تو دراصل ہمارے بڑے حضرات کے پیش نظر ایک اہم بات یہ تھی کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر جو دین کا ایک سلسلہ ہے جو الحمدللہ بھرپور انداز میں جاری ہے، تو اس کے پیچھے عام طور پر ہماری تاجر برادری کی محنت ہوتی ہے، اور ان کے وہ وسائل فراہم کرتے ہیں جس سے دین کا کام چلتا رہتا ہے۔
تو جس طریقے سے شروع سے لے کر اب تک جتنے اہتمام کے ساتھ تاجر برادری نے دین کی خدمت کی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاجر برادری کی دینی رہنمائی کے لیے دینی اداروں کی طرف سے کوئی ایسی مربوط خدمت ہمیں نظر نہیں آتی تھی. تو اس لیے یہ سوچ کر کہ باقاعدہ ان کی ہم تجارتی رہنمائی بھی کریں اور تجارت کے حوالے سے دینی رہنمائی بھی کریں، اس کے لیے اس رسالے کو شروع کرنے کا ارادہ کیا گیا. اور پھر جب اس کا آغاز کیا جا رہا تھا تو ہم نے مارکیٹ کے اندر باقاعدہ سروے کیا اور ہم نے دیکھا کہ تاجر برادری کے لیے اس سے پہلے بطور خاص میگزین نکل رہے ہیں یا نہیں. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ کوئی ایسا رسالہ موجود نہیں ہے کہ جو ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہو، اردو زبان میں ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہو. ہم نے جب رسائل و جرائد دیکھے تو پتہ چلا کہ کچھ کسی خاص ادارے کے رسائل و جرائد ہیں جو صرف تصویری مواد پر مشتمل ہیں، بہت کم ان میں ایسا مواد ہے، یا اگر دینی حوالے سے کوئی رہنمائی ہے تو وہ مضامین کی شکل میں تو ہے لیکن سلسلوں کی شکل میں ہے، لیکن باقاعدہ کوئی رسالہ اس کے لیے کام کر رہا ہو ایسا نہیں تھا. تو لہٰذا ہم نے پھر ایک ایسا رسالہ منظر عام پر لانے کا ارادہ کیا کہ اس کا جو موٹو تھا وہ تھا شریعت و تجارت ساتھ ساتھ. یعنی ہم یہ تاجر کو بتانا چاہتے تھے کہ جو تجارتی ترقی ہے وہ بھی شریعت کی بنیادوں پر ہی ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ شاید ہمیں جو دینی رہنمائی ہے وہ تو قرآن و حدیث سے لینی ہے، جبکہ جو تجارتی رہنمائی ہے وہ ہمیں کسی اور جگہ سے ملے گی، وہ ہمیں مغرب دے گا یا ہمیں جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں سے ملے گی. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو دین اسلام ہے وہ ایک کامل اور جامع دین ہے جو کہ ہمیں ہر طرح کی رہنمائی دیتا ہے. تو لہٰذا شریعت و تجارت ساتھ ساتھ کا سلوگن لے کر ہم منظر عام پر آئے اور اس وقت سے الحمدللہ اب تک یہ بھرپور انداز میں آگے سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس کو الحمدللہ مقبولیت حاصل ہے. ان مقاصد میں کس حد تک کامیابی حاصل کی؟ اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ اصل میں ہمارے پیش نظر جو بڑے بڑے مقاصد ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو ہمارا تاجر ہے، جو مسلمان تاجر ہے، وہ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ وہ مسلمان ہے اور اس کے بعد وہ تاجر ہے، اور وہ یہ جانے کہ میرے لیے آئیڈیل اصل میں کون ہے. تو اسے یہ پتہ چلے گا کہ اس کے جو آئیڈیل ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر وہ تاجر تھے اور بہت عظیم تاجر تھے. اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام بہت بڑے بڑے تاجر تھے جنہوں نے ایسے اتنا بڑا کاروبار کیا ہے کہ آج کل کی اکاؤنٹنگ بھی اس کو سمجھ نہیں پا رہی کہ اتنا بڑا کاروبار اس زمانے میں کیسے ہو رہا تھا اور کس کامیابی سے ہو رہا تھا. تو اس لیے اسے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ اصل میں پہلے مسلمان ہے اور صحابہ کرام کا پیروکار ہے، پھر اس کے بعد وہ تاجر ہے اور انہی خطوط پہ اس کو واپس لوٹنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جیسے کرپشن کا ایک بہت بڑا ایک سمجھو ناسور ہے اور ہر سطح پر ہر طرح کی کرپشن کی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مالی کرپشن اس کے اندر بہت زیادہ ہے. اور اسی طرح اخلاقی بحران ہے، ملاوٹ کا ایک دھندا ہے پورا، اور مارکیٹ اخلاقیات سے تقریباً خالی اور عاری نظر آتی ہے. اور اسی طریقے سے اس سے بھی بڑھ کر جو بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاکستان میں اس تجارت و معیشت کا، وہ ہے کہ سود ہمارے اندر موجود ہے، باوجود ہے کہ بہت ساری سطحوں پر دین کے احیاء کی کوشش ہو رہی ہے، بہتری کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن سود ایسا ایک ناسور ہے، ایسا ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے اعلان جنگ مول لے رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے بہت سارے مسائل سے نہیں نکل پا رہے. ہماری ہر وقت معیشت ڈاماڈول ہے، ہماری ترقی نہیں ہو رہی، بس ایک کشاکشی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک جھگڑے کا ماحول ہے ہر سطح پر. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے سود کی ایک بہت بڑی نحوست موجود ہے. جب تک سود ہمارے ہاں سے نکل نہیں جاتا اس وقت تک ہم افرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک، ملک کی سطح تک ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. لہٰذا ان ساری چیزیں کے پیش نظر یہ رسالہ ان کو لوگوں کے سامنے لا رہا ہے، انہی مسائل کا حل پیش کر رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ان مقاصد میں بڑی حد تک پیش رفت ہوئی ہے، اور ہم نے پھر
اس میں کوشش کی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے انٹرویوز لے کر آئیں، ایسی چیزیں لے کر آئیں کہ جو اس کو ممکن بتائیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ملاوٹ سے، جھوٹ سے، دھوکے سے پاک کاروبار ہو، سود سے پاک کاروبار ہو اور وہ پھر بھی ترقی کر رہا ہو۔ اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان میں اس وقت 200 کے قریب اخبارات ہیں اور 500 سے زائد رسائل، جرائد اور میگزین ہیں۔ اکثر میں جو مواد پیش کیا جاتا ہے وہ ادھر ادھر سے حاصل کیا جاتا ہے، کوئی تحقیق، ریسرچ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ جو رسالہ شریعہ اینڈ بزنس، اس کا مواد کس حد تک ثقہ ہوتا ہے، تحقیقی ہوتا ہے اور ریسرچ پر مبنی ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم سوال فرمایا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو یہ رسالہ ہے، ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوورآل جب سے ہر چیز نیٹ پر دستیاب ہے تو ایک ویسے بھی ایک کاپی پیسٹ کا ایک کلچر موجود ہے، جس کی وجہ سے محنت، تحقیق، ریسرچ اور مواد کو ہر لحاظ سے یونیک بنا کے پیش کرنے کا رویہ ویسے بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارا یعنی جب میگزین شروع ہوا تو اس سے بھی 6 ماہ پہلے ہم نے کام شروع کیا تھا اور ہم نے 6 ماہ تک اس کے ڈمی رسالے ہم نے نکالے اور ہم نے محنت کی، ہم نے تجربات کیے، ہم نے مختلف طرح کے سلسلے اس میں جاری کر کے دیکھے تاکہ جب ہم مارکیٹ میں آئیں تو اس وقت ہم کچھ ایسی چیز لوگوں کو پیش کریں کہ جو اس سے پہلے بھی موجود نہ ہو اور ان کو کہیں اور بھی نہ مل سکے۔ تو الحمدللہ پہلے شمارے سے لے کر آج تک اس کے اندر جو مواد پیش کیا جاتا ہے وہ بھرپور ریسرچ پر مبنی ہوتا ہے، محنت کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے، اور جو اس میں ہم نے سلسلے قائم کیے ہیں وہ سارے کے سارے الحمدللہ بہت ہی منفرد ہیں، جس میں جو ہمارے ہفت روزے کا جو اداریہ ہے وہ بہت ہی الحمدللہ بہترین ہوتا ہے، لوگ اس کی حوالے دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ہر دفعہ ایک انٹرویو اس کے اندر شامل کرتے ہیں جو بڑی محنت سے کسی قابل کاروباری شخصیت سے، کسی میچور اور مینٹور جو شخصیات ہوتی ہیں ان سے ہم وہ انٹرویو حاصل کرتے ہیں اور اس کو ضبط و ترتیب سے گزار کے پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو اس سے پہلے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی زندگی ہے، صحابہ کرام کی تجارتی زندگی ہے، اس کو اس میں لایا جا رہا ہے، اور اسی طرح ہم انفوگرافکس اس میں پیش کرتے ہیں، یعنی جو مختلف دنیا کے اندر جو کاروبار کے حوالے سے سرویز ہوئے ہیں اور بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں، تو ان کو ہم آسان زبان میں اور نوک پلک سنوار کے اور بہتر کر کے ایڈٹ کر کے ہم وہ بھی اس کے اندر پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح کامیاب تاجروں کی کہانیاں اس کے اندر پیش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جتنا بھی مواد ہے اس کے لیے ہم نے باقاعدہ اپنے ساتھی مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ ہفتہ بھر اس پہ محنت کرتے ہیں اور بہترین مواد پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ جیسے ہم نے کہا کہ ہم تجارتی اور شرعی دونوں رہنمائی دیں گے تو ہم اس کا ایک تناسب رکھتے ہیں کہ ہم دونوں طرح کی رہنمائی ساتھ ساتھ پیش کر رہے ہوں۔ تو جو جو مالیاتی فقہ ہے تاجروں کے حوالے سے اس کو بڑے آسان کر کے ہم پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ مسائل دارالفتہ سے پوچھتے ہیں، ہمارے ہاں ایک دارالفتہ ہے، دارالفتہ برائے تجارتی و مالیاتی امور، جو جامعۃ الرشید کا ایک شعبہ ہے اور تاجروں کے لیے ہی مختص ہے۔ اسی طریقے سے حلال کا ایک شعبہ ہے جامعہ میں، اس کے اندر اس کی جو تحقیقات ہیں ان کو بھی ہم پیش کرتے ہیں۔ تو اس طرح تاجر کی تجارتی اور شرعی دونوں طرح کی رہنمائی ساتھ ساتھ ایک تناسب سے بڑی آسان زبان میں اور بڑے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ ہم پیش کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کی مشکل بھی نہ ہو اور ہر چیز ان کو واضح طور پر سمجھ آ رہی۔ یہ بتائیے کہ اس میگزین سے معاشرے میں کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ جی یہ واقعتاً ایک اہم ہوتی ہے آدمی کی کہ اب اگر وہ اتنے عرصے سے میدان میں موجود ہے تو کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ تو اس میں ہم نے الحمدللہ ایک بات تو یہ محسوس کی ہے کہ ہم جب سے ہمارا یہ رسالہ میدان میں موجود ہے تب سے لے کر آج تک کسی بھی شخص نے اس کو ایک دفعہ جاری کیا ہو اور پھر یہ کہا ہو کہ یار اس میں تو ہماری ضرورت کا مواد نہیں ہے، ہماری اس کے اندر دلچسپی نہیں ہے، اس نے کبھی اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے باقاعدہ اس پر فیڈ بیک لیا، ہم فون کرتے ہیں، تقریباً ہماری
یہ سالانہ ترتیب ہے کہ ہم 1 سال کے بعد اپنے قارئین کو فون کرتے ہیں، ان سے حال احوال لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ہمارا میگزین کیسا لگا وغیرہ، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ایک ایک چیز سے الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ ہم دلچسپی کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں پیش کرتے ہیں. ہم جو میگزین کی جو اس کے فوٹرز ہوتے ہیں وہاں پر ہم کچھ اقوال پیش کرتے ہیں، کچھ اور ان تک کا لوگ حوالہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے حضرات ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے میگزین، آپ کے میگزین کو دیکھ کر ہم نے ترتیبیں بدلی ہیں، ہم نے لوگ رکھے ہیں، ہم شریعہ کا آدمی ہم نے رکھ لیا ہے جو ہمیں بتائے گا اور ہم ہر چیز کو شریعت کے مطابق کریں گے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے سود سے نکلنے کا باقاعدہ عزم کیا اور ہمیں بتایا. اور اس کے علاوہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ میگزین ہمارے لیے روزمرہ کی ضرورت بن چکی ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں. تو یہ الحمدللہ ہماری خود مشاہدات ہیں، فون کے ذریعے رابطہ، لوگوں کا خود جو خطوط آتے ہیں، ان ساری چیزوں سے الحمدللہ محسوس ہوتا ہے کہ میگزین لوگوں کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے. اچھا دیکھیں، جیسے مختلف کمپنیز ہیں، مختلف رسائل ہے، مختلف دکاندار ہے، وہ رمضان المبارک میں رمضان پیکج، پھر محرم میں محرم پیکج، ربیع الاول میں ربیع الاول کے حوالے سے خصوصی پیکج دیتے ہیں. تو کیا شریعہ بزنس کی خصوصی پیکج یا آفرز کا اعلان کرتا ہے؟ جی بالکل. اس حوالے سے چونکہ ہمارا جو اس سے مقصد ہے وہ بہت بڑا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ میگزین زیادہ سے زیادہ پھیلے اور زیادہ سے زیادہ عام ہو، اور جو اس میں اتنی محنت سے مواد پیش کیا گیا ہے اور اس کے پیش نظر بڑے بڑے مقاصد ہیں وہ تمام حاصل ہوں. تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے، اور ایک جانب ہماری مجبوری بھی ہے کہ ہم نے اس میگزین کا جو طباعت کا معیار ہے، جو ڈیزائننگ ہے، وہ بہت اعلیٰ رکھی ہوئی ہے. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس میگزین کے جو اصل مخاطبین ہیں وہ بڑے درجے کے جو کاروبار ہیں، جو کمپنی کی سطح کے کاروبار ہیں، کارپوریٹ سیکٹر جس کو کہا جاتا ہے. اصل میں ہمارا اس میگزین کا جو ٹارگٹ جو مارکیٹ ہے وہ ہے. تو اس کے لیے ہم نے پھر اس کا معیار الحمدللہ بلند رکھا ہے. اس کا جو چھپائی ہے وہ آرٹ پیپر پر ہوتی ہے، اور جو اس میں لینگویج ہے وہ اعلیٰ درجے کی استعمال ہوئی ہے، اور اصطلاحات باقاعدہ جو رائج ہیں وہ ہم نے استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ ہر بندے تک پہنچے. تو اس کے لیے ہم سال میں 2-3 دفعہ پیکیجز کا اجرا کرتے ہیں، جس میں ایک جب قمری سال شروع ہوتا ہے محرم کے مہینے میں ایک پیکیج ہم جاری کرتے ہیں جس میں انتہائی سستے داموں پورے سال کے لیے آپ لگوا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک ہم جب شمسی سال شروع ہوتا ہے جنوری میں ہم شروع ایک پیکیج کی آفر کرتے ہیں. انشاءاللہ بھی 2 ماہ بعد پھر اس کا بھی موقع آئے گا. اور اس کے علاوہ بیچ میں بھی کبھی کوئی بھی موقع آ جائے تو ہم اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علماء کرام ہیں، چونکہ یہ میگزین جیسے تاجروں کا ہے، علماء کا بھی ہے، اس لیے کہ عالم اس سے دین تجارتی رہنمائی حاصل کرتا ہے جیسے تاجر شرعی رہنمائی حاصل کرتا ہے. تو ہم نے علماء کے لیے یہ کوشش کی ہے کہ ان کو ہم ہمیشہ کم یعنی قیمت کے ساتھ ان کو ادا کرتے ہیں. وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی رہتی، لیکن اگر کوئی عالم رجوع کرے گا تو اس کو عام قیمت سے کافی سستا اس کو مل جاتا ہے. حضرت مولانا عمر فاروق راشد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولانا عمر فاروق راشد صاحب نے شریعہ بزنس کے بارے میں بتایا کہ اس کا اجرا کب ہوا تھا، اس کے مقاصد کیا ہے، اس کے مواد کا معیار کیا ہوتا ہے، اور اس رسالے سے مارکیٹ میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، عوام میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو پیغام یہ ہے کہ یہ رسالہ میں خود بھی اس کا قاری ہوں، اس کو پڑھتا ہوں. یہ رسالہ آپ خود بھی پڑھیے اور اسی طرح صدقے کے نیت سے دوسروں کو بھی ہدیہ کریں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں. ہمیں دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.